الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ انبیاء ہے اور دوسرے حصے میں سورہ حج ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر 3 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 قیامت، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 توحید۔ اور سورہ حج کے اندر 6 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 قیامت، نمبر 2 انسانی تخلیق کے مختلف مراحل، نمبر 3 ملل اور مذاہب کے اعتبار سے 6 گروہوں کا ذکر، نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، نمبر 5 مومنین کی 4 علامات کا ذکر اور نمبر 6 دیگر مضامین۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہو رہا ہے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے۔ صحیح بخاری میں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، مریم، طہا اور انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں۔ سورہ انبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے اور اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کیسی سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ مشرکین آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں ہے بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء جسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن نے جواب دیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی ایک نبی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات، اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ مشہور تابعی اور عرب سردار احنف بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہی آیت پڑھ دی، وہ چونک پڑے اور کہا ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے۔ اور قرآن کے اوراق الٹتے رہے، مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے۔ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن کے اندر ان سعادت مندوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا، کوئی برائی کے قریب بھی نہ پھٹکتا۔ پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر ہے۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے، اے اللہ میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر پکار اٹھے، ہاں یہ میرا تذکرہ ہے۔ یوں بالآخر انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کر لیا۔ مشرکین کی مضحکہ خیز حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ کبھی کہتے یہ سحر ہے، کبھی کہتے یہ شعر ہے، کبھی کہتے یہ خواب پریشاں ہے، کبھی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افطرا بتاتے اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے۔ ان کے اضطراب و اختلاف کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن خواب پریشاں ہیں، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر اور قرآن شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے آئے تھے اس طرح یہ بھی لائے۔ اس کے بعد قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی
انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ان سے کہا گیا اے بھاگنے کی کوشش نہ کرو بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہی بلند و بالا مکانات کی طرف جن میں تمہیں بڑا ناز تھا، انہی قصبوں اور محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے منظر کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے طور پر کہی گئی تھی۔ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں آسمان و زمین، شمس و قمر، لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ حکمت کے تحت اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم رنگ و بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت و تسبیح میں لگی ہوئی ہے سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی کو بنا لیا۔ مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی۔ مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق و قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب تقوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی حقیقت کی بحث اور تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا، زمین کو انسان کا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہوئے قوم اس نظریے سے باخبر تھی، ابھی تقریباً 200 سال ہوئے کہ ارضیات و فلکیات کے ماہرین طویل تجربات و مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے، خواہ وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ جب قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف و تردید بیان کر دی تھی، اسے قرآن کے معجزے کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ دوسری دلیل یہ دی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو ایک امی کی زبان سے کروایا گیا۔ آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ چیزوں کا وجود پانی کی وجہ سے ہے۔ پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہو یا درخت ہوں، پودے ہوں، سب کے سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے۔ تیسری دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی اور زمین کی تہہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا کہ زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے اور اس میں بھڑکنے والی آگ زندگی محال کر دیتی ہے۔ چوتھی دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑیں، پہاڑی سلسلوں کو دیکھ لیجئے جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں اور راستے رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے اسفار میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پانچویں دلیل یہ دی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند ہیں جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں۔ نہ ان میں ٹکراؤ ہے اور نہ ہی خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو جائے۔ تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا اللہ تو حبل، کیا عزا اور منات نہیں؟ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔ چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ دی کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ انہیں یک کے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور یہ کبھی رکتے بھی نہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند، نجوم اور افلاک کی حرکت کا یہ نظریہ قرآن نے اس وقت پیش کیا تھا جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے۔ اس لیے قرآنی نظریے کے علم جدید تائید کر رہا۔ سائنسدانوں نے تو اسدگاہوں میں اور جدید ترین مشوروں سے لیس لیبارٹریوں میں برسہ برس کی تحقیق کے بعد
اس علمی حقیقت کو دریافت کیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ نبی امی جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کوئی راستہ نہ تھا جس کے ذریعے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کر رہا تھا کہ نبی امی کی مبارک زبان سے ان حقائق کا بیان ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں؟ یقیناً ہے، مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے آنکھوں سے تعصب و عناد کی پٹی اتارنا ضروری ہے۔ توحید، نبوت، معاد، حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی۔ ان 17 انبیاء میں 6 کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم، جنہیں دعوت توحید، تردید و شرک کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، دونوں نبی تھے اور بادشاہ بھی، انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں مصائب و آلام کے ذریعے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا، ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب و آلام میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر لیا، ان کی دعائیں قبول ہوئیں، دور ابتلا ختم ہو گیا۔ یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی، ان کے غم سے نجات مل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ پکارنے والوں کو غم سے نجات دے ہی دیتا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج، جن کا ذکر سورہ کاف میں بھی ہو چکا، یہاں ان کا ذکر دوبارہ آیا ہے اور بتایا گیا کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ انبیاء متقدمین کے قصص بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا میں سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اسی دعا پر سورہ انبیاء اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج مدنی ہے اور اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل و احکام زہر بحث آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مدنی صورتوں میں عقائد ذکر نہیں کیے جاتے۔ مذکورہ اصول محض غالب مضمون کے اعتبار سے عمومی اور کلی قاعدہ ہرگز نہیں۔ سورہ حج ہی کو لیجئے، یہ اگرچہ مدنی ہے اور اس میں ہجرت و جہاد، حج و قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن مکی صورتوں والے موضوعات زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ توحید، وعید، انذار، بعث و جزا، جنت و دوزخ، قیامت کے مناظر، ہولناکیاں۔ صورت کی ابتدا اس انداز سے ہوتی ہے کہ دل دہل جائیں اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بعث و نشور یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر 2 وجہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے۔ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ نمبر 1، انسان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔ انسان کے باپ آدم علیہ السلام کو
بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔ نمبر 2، ہر انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، منی سے خون، غذا سے مٹی سے پیدا ہوتی ہے، مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ نمبر 3، تیسرے مرحلے میں خون لوتھڑا بنتا ہے، چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتی ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے، پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، چھٹے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت و عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے، ساتویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہوتا ہے۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بالخصوص آج کے انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ باری تعالیٰ نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں، یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو تذبذب میں ہیں، اگر انہیں کچھ دنیاوی فائدے حاصل ہوں تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اگر فائدے کی بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ انہیں احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے، جس کو کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیا کے نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ملل و مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مسلمان جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ نمبر 3، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ اس کے بعد صابی کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد مجوسی یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، سورج، چاند، آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اس کے بعد مشرک بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف ایک فرقہ رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شاعر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتایا گیا ہے اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامات میں سے ہے، جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے۔ حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا خوف اور مصائب پر صبر، نماز کی پابندی اور نیک مصارف پر خرچ کرنا۔ جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتایا گیا ہے کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک تو بندوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ مناسک حج ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکے میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر اور عفو درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل و برداشت کے رویے کے باوجود مشرکوں کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب تحمل و برداشت کے رویے کے باوجود انہیں سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ متعدد صحابہ اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہو گیا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ افسوس کہ آج کفار کو مسلمان کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ دفاع کا یقین ہے، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک پر دندناتے پھر رہے ہیں۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا تھا۔ آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین تمسخر، انکار اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا آیا۔ دوسری طرف اللہ کا بھی دستور رہا کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس و شبہات کا ازالہ کرتا رہا ہے۔ آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد،
تعلیمات میں وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ قدرت الہیہ کے دلائل بیان کرنے کے بعد وہ کفار کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ تشریح احکام کی طرف کلام کا رخ مڑ جاتا ہے، اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور انہی احکام پر سورہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔